أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت، اس کی خاص توفیق اور اس کی خاص مہربانی سے ہمارے اوپر جو ہے، ہم ریاض الصالحین کا جو والیوم 1 ہے، اس کی جلد اول، اس میں چیپٹر نمبر 40 جو ہے، 40 نمبر باب اس کو ہم آج شروع کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ مہلت، جس نے ہمیں یہ وقت، جس نے ہمیں یہ موقع دے رکھا، جس نے ہمیں یہ وسائل مہیا کیے، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اس کے کلام کو، اس کی شریعت کو، اس کے حکموں کو اور ہمارے سب کے محبوب مصطفیٰ رحمت للعالمین نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری اس کوشش کو قبول اور منظور فرمائے. ہمارے سننے سمجھنے میں جو ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو ہم سے دور کرے، اس کے لیے ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر آخرت میں ہمارے لیے اپنا خاص فضل و کرم جو ہے وہ ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. اور آج الحمدللہ ہمارے اس جو سفر جس پہ ہم نکلے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی جو ایک کشتی لے کر، اس کے الحمدللہ 2 سال بھی پورے ہو گیا. 2 سال سے تو آج دراصل 3 سال اس کا شروع ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہم دیکھتے ہیں جو اس نے ہمارے اوپر کیا کہ ہم کو یہاں پر جوڑے رکھا اس نے. اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت اور استقامت عطا فرماتا رہے. آمین یا رب العالمین. تو چیپٹر نمبر 40 نمبر چیپٹر جس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کا ٹاپک یا اس کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بیان. والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. اگر اس کو عربی میں پڑھے ہیں تو پھر ہے برب الوالدین وصلۃ الارحام، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور صلۃ الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو صلۃ الارحام کہا گیا. والدین ایک ایسی ہستی، ایک ایسا رشتہ اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں ایک انسان کے لیے کہ اس سے خوبصورت اور اس سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ، اس سے زیادہ رحمت کرنے والا رشتہ اللہ کے بعد اگر ہے تو وہ والدین ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت تو یقیناً بے پناہ ہے، لا زوال ہے، لا متناہی ہے. لیکن اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، اس میں جو سب سے قابل احترام رشتہ، جو سب سے قابل احترام جو ایک تعلق ہے
اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا ایک جو رشتہ ہے وہ والدین کا ہے. اس کے اوپر جتنی بات کرتے رہیں وہ کم ہے، اور یقیناً ہم سب اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ والدین کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں. اس کی انہوں نے کس طرح سے ہمارے لیے مشقت کی، کس طرح سے ہمیں اپنی محنت اور اپنی چین اور سکون کو برباد کر کے انہوں نے، خاص کر ماں نے، لیکن والدین کا ذکر دونوں کو، کہ دونوں کی محنت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم قرآن مجید کے مختلف آیات کو دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا. اور اگر ہم دوسرے اینگل سے بھی اس کو دیکھیں تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس دنیا میں زندگی کا موقع دیتا ہے، زندہ کرنے والا ہے اس دنیا میں، پھر اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے نواز کر اپنی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ ضرور مہیا کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ انسان جو ہے وہ اس کا وقت پورا نہیں ہوتا اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے وہ انسان. اور اللہ تعالیٰ کے بعد اگر انسان کو سوچا جائے تو والدین ہیں جو اس کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں اس دنیا میں. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس دنیا میں زندگی بخشتا ہے، لیکن اس دنیا میں زندگی بخشنے کا جو ظاہری جو ذریعہ یا واسطہ ہے وہ یہ والدین ہی ہیں. اور پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حفاظت کرتا ہے، جو سارے انعام اور سارے رزق اور سارے نعمتیں جو ہیں وہ نوازتا ہے. لیکن وہ نعمتیں اور وہ رزق اور وہ جو محبت ہے اس کا ایک وہ انسان تک پہنچنے کا یا آگے مطلب نسل تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ بھی والدین ہی ہیں. والدین ہی اس کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی رحمتیں اور نعمتوں کو وہ اپنے بچوں کے اوپر صرف کرتے ہیں، اپنا سکھ چین جو ہے وہ اس کے لیے برباد کرتے ہیں اور اس کی پھر حفاظت کرتے ہیں. اس کے لیے پھر ہر وقت مطلب اس کی حفاظت کا انتظام کرنا ہر لحاظ سے وہ بھی پھر والدین کرتے ہیں. تو بہت سارے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بزرگی ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو رحم اور کرم اور انعامات ہیں ہمارے اوپر، اس کے بعد جو ہماری اس دنیاوی زندگی کے اوپر سب سے زیادہ کرم یا سب سے زیادہ احسانات آتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہی ہیں. تو لہٰذا اس کے اوپر جتنا بھی بات کی جائے کم ہے، اور یقیناً اس کو ہم حق نہیں ادا کر سکتے اس رشتے کی تعریف کرنے کا یا اس رشتے کو ایکسپلین کرنے کا کہ کس طرح سے ہم اس کو ایکسپلین کریں. اور اس کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا ذکر آیا. یہاں پر صلہ رحمی وصلۃ الارحام، رحم جو ہے، رحم کے بہت سارے معنی جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. ایک رحم ہوتا ہے بڑی جذباتیت کے ساتھ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کو اچھا نرمی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آنا، رحم دلی جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں. ایک رحم جو عربی میں رحم جو ہے عام طور پر رشتے کے لیے یوز کیا جاتا ہے رحم. تو رحم کا ایک مطلب جو ہے وہ مادر رحم بھی ہم کہتے ہیں. مادر رحم یا عورت کا رحم جس میں وہ بچہ جو ہے وہ بنتا ہے اور اس کے بعد پھر دنیا میں آتا ہے، تو وہ مادر رحم بھی ہوتا ہے. تو مطلب ایک یہ بھی نظریہ یا یہ بھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آدم اور حوا کی جو تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اس کے بعد اس پوری پوری نوع انسانی جو پیدا ہوئی وہ اس مادر رحم سے ہے جو حضرت حوا، ہماری اماں حوا جو ہے ان کے رحم سے ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو یہ صلہ رحمی یا صلۃ الارحام کہ وہ مادر رحم سے نکلے ہوئے سارے بنین و انسان ہیں جن کے درمیان آپس میں جو رشتہ ہے وہ ایک رحمی رشتہ ہے، وہ مادر رحم کا رشتہ ہے جو حضرت حوا آدم یعنی اماں حوا جو ہیں ان سے یہ چلا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو پھر ایک صلہ رحمی جو ہے یا ایک رحمی رشتے جو ہیں ان کی قربت یا ان کی افادیت جو ہے ہمیں تھوڑی سی اجاگر ہونے میں مدد ملتی ہے. اور پھر رحمی رشتے جو ہیں وہ قریب کے رحمی رشتے جس میں والدین کے آتے ہیں، والدین اور والدین کے ساتھ ہمارے بہن بھائی جو ہیں، اور اسی طرح سے
جو سسرال میں اگر چلا جائیں تو بیوی کے والدین اور بیوی کے رشتہ دار وغیرہ قریبی جو ہیں وہ تو سارے رحم کے ساتھ ہی کہہ لیں جڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کو رحمی رشتے کہنا یا عربی میں اس کو رحم کہہ دینا یا اس طرح کا، تو اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رشتے جو ہیں ان کو مضبوط رکھنا اور ان کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، کہ وہ ہم ان کا نقطہ آغاز یا ان کا جو بیک گراؤنڈ جو ہے کم از کم ہمارے قریب جو ہے وہ تو ہمارے سامنے کے تعلقات ہیں جو ہمارے سامنے مطلب اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور بہت سارے دیگر معاملات جن کو ہم دیکھیں گے آگے آیات میں کچھ، اور پھر احادیث میں ہم اس کو مزید کھوج لگائیں گے یا مزید اس کو ہمارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ ان کی کیا افادیت ہے یا کس طرح سے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے میرا خیال ہے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حسب روایت یہاں پر کچھ آیات جو ہیں وہ کوٹ کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورہ نساء سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، جو اس سے پہلے بھی ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی یہ آیت پڑھی ہے، اسی طرح سے پچھلے چیپٹر میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پڑھی تھی، اب یہی آیت جو ہے اس میں والدین کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں، اور کیونکہ یہ اس آیت میں ایک لسٹ ہے پوری کہ کن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور کس ترتیب سے پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سب سے زیادہ حق کس کا ہے، اور اس کے بعد تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 سورہ نساء کی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی یا دور کے پڑوسی اور پہلو کے ساتھی یا آپ کے کولیگز وغیرہ یا عارضی طور پر جو آپ کے ساتھ ہیں وہ، اور مسافر اور اپنے مملوک، آپ کی مملکت میں جو ہیں یعنی آپ کے غلامین میں جو ہیں آپ کے غلام اور نوکر چاکر اور سرونٹس وغیرہ، وہ سارے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ تو یہ آیت میں ہم نے پہلے بھی 2-3 دفعہ پڑھی ہے کہ اس آیت میں ایک لسٹ دی گئی ہے کہ کن کے ساتھ کس ترتیب سے، اور ترتیب اس میں نظر آتی ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک سے بچنے کے ساتھ جو سب سے پہلا دنیاوی رشتوں کے میٹر میں مطلب جو حق جو ہے وہ ٹھہرایا، یا سب سے پہلے نمبر پر جس کو ذکر کیا گیا وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جو افضل رشتہ ہے، جب سب سے زیادہ مقدم رشتہ ہے وہ والدین کا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ، اور پھر والدین کے بعد پھر رشتہ دار، اور پھر یتیم اور مسکین، اور باقی جو اس میں مطلب کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، تو یہ بھی ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ والدین کی، اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی۔ اور اسی کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 1، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو قرابت مندیوں کے توڑنے سے۔ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو یا رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی پکڑ سے ڈرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کی سختی سے ڈرنا، اور اس کی سختی سے ڈرتے ہوئے، اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ڈرتے رہنا، ڈرنے کا مطلب در حقیقت یہ ہے، اس کے پیچھے چھپی روح یہ ہے کہ اس کا خوف کھاتے ہوئے، اس کی پکڑ کو ہر وقت ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح سیدھے راستے پر گامزن رکھنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو، بلکہ ایسے کاموں کی طرف زیادہ راغب ہونا جو کہ ثواب والے کام ہیں، جو نیکی والے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنے کے لیے یہاں پر کہا گیا اس سے سوال کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اور دیکھو قرابت مندوں کے یعنی رشتہ داروں کے رشتے جو ہیں ان کو توڑنے سے بھی ڈرو، یعنی رشتہ داروں کے رشتے توڑنا جو ہے وہ اس سے یقیناً ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی جو ہے وہ مول لیں گے اگر ہم اپنے رشتے داروں سے
کوئی قطع تلقی کریں گے یا ان کے ساتھ ناروا سلوک یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ جس سے ان کو کوئی تکلیف ہو یا ان سے قطع تلقی ہو۔ اسی طرح سے آگے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8 نمبر آیت، یہاں پر اس کا ایک حصہ یہاں پر کوٹ کیا گیا، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں ان کو جن کو ملانے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اس آیت میں فردر یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ جو لوگ ملاتے ہیں، جن کو ملانے کا حکم ہے، یعنی جو رشتے جو صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ خود بھی دوسرے رشتوں کے ساتھ ان کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم فرماتا ہے اور ان کے لیے خاص کرم جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ شامل حال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد یہ سورہ رات کی آیت نمبر 21 تھی جس کا ہم نے ذکر کیا ابھی، اور اس کے بعد اب اگلی جو آیت ہے وہ سورۃ العنکبوت کی ہے کہ ہم نے انسان کا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے۔ یہ بھی آیت نمبر 8 کا ایک حصہ ہے، کچھ حصہ ہے یہاں پر جو کوٹ کیا گیا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تاکید کی ہے، اس کی بڑی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کیا ہے۔ اور یہ جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے، اس کو اگر فردر ہم دیکھیں تو اس میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ باجز اس کے کہ وہ تمہیں شرک کرنے کا کہیں، یعنی کوئی ایسا حکم دے والدین جو کہ اللہ کی نافرمانی یا گناہ کا سبب ہے، جس میں شرک وغیرہ یا نیک کاموں سے منع کرنا، وہ نیک کام جو فرض آتے ہیں، فرض نیک کاموں سے منع کرنے کا حکم دیں یا ان سے پیچھے ہٹنے کا، بلکہ باقی بھی جو ثواب کے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس سے اگر رکنے کا کہیں، ہوتا ہے مطلب وہ والدین ہمارا ہسٹری میں تو بہت سارے ایسے، بلکہ آج بھی بہت سارے ایسے ملیں گے مثالیں کہ بعد میں کنورٹ جو ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، ان کے والدین جو ابھی تک وہ نان مسلم ہی ہیں، تو وہ وہاں پر ایسے چانسز موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ان کے اوپر، باقی ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ ابھی تک نان مسلم ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کا حکم نہ ماننے کا کہا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا کوئی حکم دیں تو اس کی بات کو ماننا نہیں ہے، لیکن حسن سلوک کا جو ایک رویہ ہے اس کو ترک نہیں کر سکتے، اس کو اسی طرح سے ہمیں قائم رکھنا ہے، حکمت کے ساتھ مختلف تدبیریں کر کے، نہ صرف ان کے وہ جو حکم ہے جو اللہ کے خلاف ورزی کرنے کا کہا گیا اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو، بلکہ ان کو بھی پیار سے، نرمی، محبت اور شفقت سے ان کو بھی ترغیب دینی ہے کہ آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والی کشتی ہے۔ اس سے آگے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 اور 24، 23 اور 24 آیت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، حکم صادر کر دیا ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی کرو، صرف اللہ ہی ہے جس کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد کیا حکم دیا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو یا اونف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو، کسی طرح کی ناگواری کا اظہار ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شامل ہے۔ اور نہ ہی انہیں ڈانٹو، اور ہمیشہ ان سے ادب کی بات کہو اور ان کے آگے عاجزی کے بازو جھکا دو، نیاز مندی سے، اور ان کے لیے یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے رب ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پیار و محبت سے مجھے پالا ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں مجھے بچپن میں پالا ہے، اس طرح سے اے رب تو بھی ان پر رحم فرما۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی
بہترین آیت جو ہے وہ مطلب قرار دی جا سکتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، حکم دیا ہے ایک انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، حسن سلوک کرے، اور ان کو کسی بھی وجہ سے، یہ اوپر ابھی ہم نے ایک ذکر کی وجہ کہ اگر وہ شرک کرنے سے کی طرف کہیں یا ایسا حکم دیں جو اللہ کی خلاف ورزی کرنی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا وہ حکم تو نہیں مانا جائے گا، لیکن اس صورت میں بھی ان کے ساتھ اف نہیں کیا جائے گا، اس صورت میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، ہمیشہ ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری اور بڑے باادب ہو کر ان کو ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا ہے، اور ان کے لیے دعا کریں، جو بہت ہی اہم دعا ہے، اور ہم ہمیشہ اکثر اوقات ہم اپنی صبح کی مجلس میں کرتے بھی ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے ہمارے رب ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں یا ہمارے چھوٹی عمر میں جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر شفقت کر کے پیار اور محبت سے انہوں نے ہماری پرورش کی یا ہمیں پالا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، جو بھی والدین ہیں جو اس دنیا میں حیات ہیں، انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اسی طرح سے ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے فضل و کرم کرے، جس طرح سے انہوں نے ہمیں بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا، بچپن میں انہوں نے ہمیں پیار اور محبت اور شفقت سے ہمیں پروان چڑھایا۔ اس کی اور بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن احادیث میں ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس کو پھر ذکر بھی کریں گے، اور ہماری یقیناً یہ مجلس جو ہے الحمدللہ سارے کے سارے اس میں جاننے والے ہیں، لیکن یہ کہہ لیں کہ ایک یاد دہانی کا ذریعہ ہے ایک مجلس، تو ہم یاد کریں گے، یاد دہانی اپنی یادوں کو تازہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرامین ہیں۔ اسی طرح آگے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اس کے کہ ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، تاکید کی یعنی ترغیب دی، یا انسان کو بتایا، انسان کو باور کرایا اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کے بارے میں کہ اس کے والدین کیا ہیں، اس کے والدین مطلب کی اہمیت کیا ہے ان کی زندگی میں، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر، یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے سامنے جب آئیں گی تو وہ بہت زیادہ مطلب افیکٹو ہوں گی کہ کس طرح سے ہمارے سامنے وہ باتیں آتی ہیں۔ تو پہلا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سال میں، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سال میں، حق مان میرا، حق مان میرا یا شکر کر میرا، اگر عربی کے الفاظ دیکھا جائے تو شکر کر میرا یا حق مان میرا اور اپنے والدین کا، اور پھر اسے ادا کر، اس حق کو ادا کر۔ تو یہاں پر والدین کے ساتھ یعنی والد اور والدہ، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ ایک ترغیب یا ان کا جو ایک رشتہ ہے اس کی اہمیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، کہ اس میں پھر ماں کے بارے میں زیادہ اہمیت دی ہے، زیادہ نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں جو ہم آگے کچھ احادیث پڑھیں گے تو ہمیں ہمارے اوپر زیادہ واضح طور پر ہم سمجھ سکیں گے کہ والدہ کے ساتھ کیوں زیادہ فوقیت دی گئی ہے، یا والدہ کو کیوں زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہم جب حدیث پڑھیں گے اس کے متعلقہ تو اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا 9 مہینے تک، اور 9 مہینے تک رحم میں رکھنا، پھر اس 9 مہینے کے درمیان پھر اپنی صحت کا خیال رکھنا، بچے کی صحت کا خیال رکھنا، اور ساری ساری رات وہ سو نہیں سکتی، اور کس قدر تکلیف اور کرب کا مطلب ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہ صرف وہی جان سکتی ہے جو ایک ماں ہے۔ ایک آدمی جو ہے، مرد جو ہے، وہ اس کیفیت کا اندازہ تو کر سکتا ہے اس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر کہ کس حالت سے وہ گزر رہی ہے، لیکن اس کی صحیح کیفیت یا صحیح جو اس کی جو مشقت ہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر
زچگی کا جو ایک وقت ہے جس میں ماں جو ہے وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتی ہے. جب وہ انسان جو ہے بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ایسا لمحہ یا ایک ایسا وقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ماں کے ساتھ جو کنیکٹڈ جو رشتے ہیں ان کے، یعنی اس عورت کے والدین اور اس کا خاوند جو ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں اور وہ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مطلب یہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ خیر کا وقت لائے ہمارے لیے. تو وہ وقت جو ہے وہ بھی کتنا کریٹیکل ہوتا ہے جو کہ ایک ماں کے اوپر آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سال میں. 2 سال تک دودھ پینے کی جو عمر ہے اس میں پھر وہ ماں جو ہے اس کے لیے کتنی تگودو کرتی ہے جو مرد اتنی تگودو نہیں کرتا اس کے لیے. مطلب دودھ پینے کے پیریڈ کے دوران میں اس کو بہت ساری احتیاطیں رکھنی پڑتی ہیں. اپنی خوراک کا بھی رکھنا پڑتا ہے، اپنے جسم کی صفائی وغیرہ کے معاملات میں بھی. پھر بچے کی پھر وہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں اس کے ہر جو معاملہ ہے وہ ماں ہی اس کو سنبھال سکتی ہے. یہاں تک کہ وہ آزادی سے، ایسا بھی نہیں کہ 2-4 دن بچے کو چھوڑ کر اپنے ماں کے ہاں یا کسی بھائی کے ہاں رہ لے. بچے کو اس نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے کہ وہ دودھ پی رہا ہے اور اس کے دودھ پینے کا خیال بھی اسی کے ذمہ، بلکہ اس کا جو سورس آف انرجی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چپکایا ہوا ہے، جس کو وہ اپنے بچے کو مہیا کرتی ہے 2 سال تک. یہ 2 سال کا عرصہ جو ہے یہ بھی اس کے لیے بہت ساری آزمائشوں کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجاگر کی ہیں ایک انسان کو کہ ذرا سوچو کہ اس میں تمہارے والدین اور خاص کر والدہ جو ہے اس کا کیا رول ہے تمہاری زندگی میں، یہ جو ظاہری زندگی تمہیں عطا کی گئی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق مان میرا، یہ شکر ادا کر میں نا ان اشکر علی. یہ اس لیے تاکید کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ انشکر، کہ تو شکر کرے میرا بھی اور والدی کا اور اپنے والدین کا بھی. تو یہ تاکید اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی کہ تو میرا یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کر کہ جس نے تجھے اس دنیا میں مطلب پیدا کیا، اور اس کے بعد اپنے والدین کا کہ جو ذریعہ بنے اس دنیا میں تیرے آنے کا بھی، اور پھر اس تیری پرورش کا بھی، تیرے مطلب خوراک کا بھی، تیرے اوپر جو جتنے ہیں وہ بھی، اور پھر تیری حفاظت کا ذریعہ بھی. تو والدین اللہ کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنا، پھر اس کا حق ادا کرنا، اس کی تاکید کی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ لقمان میں. تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت آیتوں میں سے ایک آیت ہے والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ کی، جس میں بہت سارے ایسے سبق ہیں جو کچھ تو ہم سمجھ رہے ہیں، کچھ ہم غالباً اس لیول پر نہیں ہیں اب کہ ہم اس کی صحیح روح جو ہے یا صحیح گہرائی یا سارے کے سارے پہلو جو ہیں اس کے وہ کور کر سکیں. بڑھتے ہیں آگے احادیث کی طرف. سب سے پہلی حدیث جو اس چیپٹر کی پہلی حدیث اور اس کتاب کی، اس والیوم یا اس جلد کی حدیث نمبر 314 ہے. یہ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو کون سا عمل ہے یا کون سا کام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، زیادہ محبوب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا، افضل وقت میں، پہلے وقت میں فرصت نکال کر پہلے وقت میں نماز پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے لگتا ہے یہ عمل انسان کا کرنا. میں نے کہا پھر کون سا، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اور پھر میں نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. سب سے پہلا یہ وہ جو پریکٹیکل کام جو انسان دنیا میں کرتا ہے. کل جیسے بات ہوئی تھی کہ ایک روح ہے کسی کام کی اور ایک ظاہری عمل ہے. تو جو پریکٹیکل کام جو کرتا ہے نیکی کی کام دنیا میں انسان، تو اس میں سب سے زیادہ جو محبوب اور سب سے زیادہ جو پسند آنے والا کام جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ نماز پڑھنا ہے. اور نماز جب انسان پڑھتا ہے تو ایک دوسرا پہلو اس کا
کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو نماز در حقیقت وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اس کا ایک ذاتی تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اس کے اللہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ نماز ادا کرتا ہے، اس کی ذاتی ایک رابطہ ہے، ایک کمیونیکیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور کسی طرح جس بھی طرح سے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس میں، اور پھر اپنی ذات کے بعد جو سب سے زیادہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے، جو کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی ذات سے نکل کر دوسرے جو انسان ہیں ان کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والدین، اپنی ذات سے نکلو تو سب سے زیادہ محبوب جو تمہارے لیے ہونے چاہیے وہ تمہارے والدین ہونے چاہیے، اور پھر والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اگر وہ سارا ہے تو اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور والدین اور جہاد کے مابین جو ایک تعلق ہے یا ایک ان میں جو پرائرٹی ہے وہ کیسی ہے، وہ بھی آئندہ ہم انشاءاللہ جب حدیث پڑھیں گے تو حدیث میں ہمیں زیادہ واضح طور پر ملے گا کہ اگر والدین اور جہاد میں سے چوز کرنا ہے، کس کو چوز کرنا ہے، تو پھر ایک سچویشن ایسی ہے کہ جس میں نارمل امن و امان کی صورتحال میں جو جہاد پر جاتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے یا دوسرے دین کی تبلیغ کے لیے، تو اس میں تو والدین کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ، کوئی جنگ جاری ہے یا مطلب امن و امان کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں پھر جہاد جو ہے وہ فرض ہے، اس صورت میں پھر والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دو جو ایکسکلوژن ہے وہ ہم آج یہ حدیث جب آئے گی اس کے متعلقہ تو اس میں ہم پڑھیں گے۔ بہرحال اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ انسان کا جو پیارا عمل یا پیارا کام جو اللہ تعالیٰ کو وہ نماز پڑھنا ہے، اور اس کے بعد والدین کے لیے حسن سلوک، نیکی کرنا، اور اگر ہم دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اپنی خاص اپنی شخصیت کے لیے جو انسان عمل کرتا ہے تو سب سے زیادہ محبوب اس میں سے اللہ تعالیٰ کو نماز کا پڑھنا ہے، اور جب اپنی شخصیت سے نکل کر دوسری انسانیت کے لیے، دوسری نوع انسانی کے لیے آتا ہے تو پھر اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے یا شفقت ہے۔ اس کے فوائد میں ہم دیکھتے ہیں نماز کے اپنے وقت پر پڑھنے کا مطلب ہے اول وقت یا کم از کم پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر پڑھنا، یہ نہیں کہ کاروبار اور دیگر دنیوی مصروفیات میں اسے تاخیر سے یا بے وقت پڑھنا۔ نماز اور جہاد یہ افضل ترین اعمال میں سے ہیں، ان کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کے حکم کو بیان کرنے سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو نماز کو افضل وقت میں پڑھنا یعنی نماز کو پورے اہتمام کر کے پڑھنا، اور جتنی جلدی ہو سکے جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو ضرور ادا کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگلی حدیث نمبر 315 جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی، کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ یہاں پر اس پرٹیکولر حدیث میں والد کا یعنی باپ کا جو احسان ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی اولاد، کوئی شخص چاہے عورت ہے یا مرد ہے، وہ اپنے والد کا احسان نہیں چکا سکتی جب ہاں اس صورت میں الا یہ کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ آج کی یہ جو ظاہری جو حدیث ہے آج کی دنیا میں یا آج کے وقت کے مطابق تو ظاہری طور پر لگتا ہے کہ یہ شاید آج کل یہ لاگو نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لاگو ہو، لیکن ہمیں اس کے پیچھے جو چھپی روح ہے اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک انسان اگر تو کوئی آدمی جو ہے وہ خود غلام ہے، اگر کوئی آدمی خود غلام ہے تو اس کی اولاد جو پیدا ہوگی وہ آٹومیٹیکلی غلام پیدا ہوگی۔ ایک غلام ماں باپ جو ہیں ان کی اولاد جو ہے وہ آٹومیٹکلی غلام ہی ہوگی، وہ آزاد نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر کہا کہ تم اپنے والد کا احسان اس نہیں چکا سکتا، ہاں اگر تو اس قابل ہو جائے کہ اپنے والد کو تو غلام پائے اور اس کو اس سے خرید کر آزاد کر دے، یعنی وہ غلام پیدا ہو، اسی غلامی میں وہ بڑھے، اسی غلامی سے پھر وہ اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کرے،
پھر اسی چھٹکارا حاصل کر کے محنت کر کے مشقت کر کے اس قابل ہو جائے کہ اپنے والد کو خرید کر اپنے اس آقا سے آزاد کرائے، تو تب شاید کہ ممکن ہے کہ وہ اس والد کا، اپنے والد کے احسان کا بدلہ چکا سکے۔ اگر ہم اس وقت کے دور کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ آسان کام، یہ ناممکن تو نہیں لیکن ناممکنات میں شامل بھی ہو سکتا ہے، یا بہت ہی مشقت اور یہ بہت ہی محنت اور بہت ہی وقت طلب کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ خود غلام ہے، اس خود اپنی غلامی کو پہلے توڑے، اپنی غلامی سے آزاد ہو، اس کے بعد محنت مشقت کر کے اس قابل ہو جائے کہ اپنے باپ کو بھی اس غلامی سے آزاد کرائے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے جو کہ اپنے اس کے والد کا احسان جو ہے وہ جتلا سکتی ہے یا اس کو چکا سکتی ہے۔ لیکن آج کل کی دنیا، آج کل کی جو معاملات ہیں اس میں ہمارے پاس شاید ایسا کوئی راستہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کہ اتنا بڑا کوئی کام کرو تو میں بھی تم اس قابل ہو جاؤ کہ اپنے والد کا احسان چکا سکو، وگرنہ تم اپنے والد کا احسان جو ہے، جو اس نے ایک اپنی اولاد کے اوپر کیا ہے، اس کو چکایا نہیں جا سکتا، اس کو مطلب بدلہ نہیں دیا جا سکتا اس کے احسان کا۔ اور یقیناً والد کا احسان جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ آگے جب حدیث آئے گی تو اس میں ہم مزید اس کو دیکھیں گے کہ والدہ اور والدین، والدہ اور والد جو ہے ان میں جو فرق ہے، وہ جو ماں کو 3 گنا زیادہ درجہ دیے گئے، اس کی کیا ریزن ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 316۔ انہی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی ہی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ کہ یہاں پر وہ شخص جو کہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، جیسا کہ ہم نے بہت دفعہ اس کا ذکر کیا ہوا کہ اللہ پر ایمان لانا یا توحید کا صرف اقرار کر دینا یہ کسی صورت کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ کے نیک عمل آپ کے ساتھ نہ ہوں، اور نیک عمل تبھی آپ کے ساتھ ہوں گے جب آخرت کے اوپر فوکس کر کے یا اپنی منزل جو ہے اس کو سامنے رکھ کر انسان جو ہے وہ سفر کرے گا، تب ہی اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک سیدھا راستہ چن سکے۔ غالباً کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ڈرائیور کی مثال بھی دی تھی کہ ڈرائیور جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اس کی منزل جو ہے وہ اس کے ذہن میں ہوتی ہے، کہ ہر وقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اس منزل تک، اس جگہ تک پہنچنا ہے۔ پھر وہ اپنے راستے کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے مجھے کس راستے پر چلتے رہنا ہے، تو کہیں راستے سے بھٹک گیا تو وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا، تو کہاں سے ٹرن لینا ہے، دائیں جانا ہے، کہاں سے بائیں جانا ہے، کہاں سے کس طرف کو جانا ہے، تو سارے راستے جو ہے ان کو وہ ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو منزل جب آخرت اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا تو اس میں آٹومیٹکلی وہ پورا راستہ جو ہے اس کی نگہبانی یا اس کی جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی اس میں ہی کور ہو گئے۔ تو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو فوکس ہو کر اپنے راستے پر گامزن رہنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ مہمان جو گھر میں آ جائے، کبھی بے وقت مہمان بھی آ جائے، تو کسی بھی صورت میں مہمان کی عزت جو ہے وہ اس کے لیے کرنی چاہیے۔ مہمان کے بارے میں بھی بلکہ آتا ہے مہمان کو بھی بہت سارے جو معاملات ہیں ان کا احساس رکھنا چاہیے۔ غالباً ایک حدیث میں ہم پڑھیں گے، یا اس سے پہلے پڑھ لی کہ نہیں مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ اگر کوئی مہمان آ جائے ٹھہرنے کے لیے تو پہلے دن اس کو اچھا کھانا کھلائیں جو بھی آپ کی بساط میں ہے، دوسرے دن بھی آپ اس کی اچھی خاطر مدارت کریں، تیسرے دن بھی اس کی اچھی خاطر مدارت کریں۔ لیکن اگر وہ مہمان جو ہے وہ زیادہ رہنا چاہ رہا ہے، یا اس کا پڑاؤ جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے، تو پھر چوتھے دن کے بعد پھر آپ اپنی نارمل روٹین لائف جو ہے اس میں آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے لیے خصوصی اہتمام کرنا اور خصوصی طور پر جو پہلے 3 دن کیا ہے وہ پھر لازم نہیں رہتا۔ تو اس طرح کی ہمیں کسی حدیث میں ایک رہنمائی بھی ملتی ہے مہمان کی نسبت سے۔ بہرحال مہمان کی عزت کرنا
مہمان کو مہمان نوازی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور پھر جو اپنے راستے کے اوپر قائم و دائم رکھنا چاہتا ہے توحید اور آخرت کے راستے پر, تو پھر اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی یعنی اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور پھر جو اللہ اور یوم آخرت پر, وہی آخرت اور توحید پر جو ایمان رکھتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کرے یا وہ خاموش رکھے. یعنی جب بھی کوئی بات کرے تو اچھی بات کرے, ایسی خوبصورت محبت والی بات کرے جس سے کسی کا بھلا ہی ہو. اگر وہ ایسی بات نہیں کر سکتا تو پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے, کم از کم کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے. اس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اگر وہ ایمان پر, اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اس کے فوائد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ حدیث صلہ رحمی کے مسئلے کی اہمیت کے لیے بیان ہوئی ہے. صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان سے ہر صورت میں تعلق جوڑ کر رکھنا, حتیٰ کہ اگر رشتہ دار بد اخلاقی کا مظاہرہ اور تعلق توڑنے کا ارتکاب کریں تب بھی حقوق قرابت کی ادائیگی اور تعلق جوڑے رکھنے کا اہتمام کیا جائے. ان کا نام صلہ رحمی ہے اور شریعت اسلامیہ نے اس کی بڑی تاکید کی ہے. رشتہ داروں میں ننیال اور ددیال دونوں شامل ہیں, اور بعض کے قریب ننیال اور ددیال کہیں گے تو اس میں آٹومیٹکلی ننیال اور ددیال جو ہے وہ اولاد کے اعتبار سے ہیں کہ اس کے ماں باپ کے رشتہ دار, اس کے یعنی اس کے باپ اور باپ کے رشتہ دار, اس کے والدہ اور والدہ کے رشتہ دار, اور ایک شادی شدہ شخص کے لیے اس کی اپنے والدین اور دوسرے بہن بھائی وغیرہ, اور پھر اس کی بیوی کے جو والدین اور بہن بھائی ہیں دونوں میں, یعنی زوجیت میں دونوں جو ہیں, دونوں کو اپنے سسرال اور اپنے گھر والے جو ہیں وہ رشتہ داروں میں, قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں. یعنی دونوں کو ہر حال میں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. بہرحال اس حدیث مبارکہ میں صلہ رحمی ٹاپک کے مطابق اگر دیکھا جائے تو صلہ رحمی کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کی گئی. اور صلہ رحمی ہم آگے کچھ حدیث میں پڑھیں گے بھی, لیکن یہاں پر جو ہائی لائٹ کیا گیا پوائنٹ کہ اگر رشتہ دار بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے اور تعلق توڑنے کا ارتکاب کرے تب بھی ان کے ساتھ جو حقوق ہیں قرابت داری کے وہ ادا کیا جائے اور ان سے تعلق جوڑے رکھنے کا اہتمام کیا جائے. ظاہری طور پر یہ ایک مشکل امر ہے, اس میں صبر آزمابی عمل ہے. ایک انسان کی اپنی انا یا اپنا اس کا جو رویہ ہوتا ہے اس کے اوپر بڑا ضبط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب ہمیں بعض دفعہ ایسی سچویشن جو ہے سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ مطلب کس نگاہ سے دیکھتا ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن اس کا ناروا سلوک جو ہے اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے, بلکہ اس کے ساتھ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کسی اچھے طریقے سے کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے وہ رہے, کچھ کمیونیکیشن رہے, کچھ آنا جانا رہے. تھوڑی سی باتیں اگر وہ بد اخلاقی سے پیش آ بھی جاتا ہے تو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں اپنے نفس کے ساتھ یا اپنے ذہن کے ساتھ, تاکہ وہ رشتہ جو ہے وہ برقرار رہے. اور کم از کم اللہ کا جو حکم ہے اس کو تو مطلب کوشش کی جائے کہ اس کو نبھا سکے ایک انسان. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہیں پر ہم رکتے ہیں, اگلی کلاس میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. یہ کافی لمبا چیپٹر ہے تو اور یہ کافی خوبصورت چیپٹر بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے. اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اندر جو کمیاں خوبیاں جو کمیاں اور خامیاں اور کمزوریاں ہیں اپنے والدین کے بابت یا اپنے دیگر رشتہ داروں کے متعلقہ, تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کمزوریاں جو ہیں وہ خامیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے, اور ہمیں یہ طاقت اور یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ان احکامات کی پاسداری کر سکیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یقیناً آپ کو اضافہ کرنا چاہیے اس ٹاپک کے اوپر کہ یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بچے اللہ دی تیرے تینیاں کو رحمتہ نال دور کرے نا, تو انہاں دنیا نو سمجھانا اللہ دی ذات سن سمجھ کے عمل کرن دی توفیق. 2 سال پورے ہون دی بہت بہت مبارک ہوئے. اللہ دی ذات اگوں بھی تینوں اس طرح توفیق دے, اسی طرح ہی
اپنی رحمت دے نال تو کام کردا. جی امین، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن. والدہ کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں کار الحمدللہ. اور باقی بچیاں ماں تے ہر یہ ویلے دعا کر. یہ ہم سب صرف ایک یاد دہانی کے لیے یہ ساری مجلس چل رہی ہے. یقیناً یہاں پر جو ہے سارے کے سارے بڑے باشعور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمت اور توفیق دے رکھے کہ اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کریں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ اور فہم و ذہن دے ترقیاں دے میرا دنیا دی خوشیاں نال نوازے میرے بچیاں تو. آمین آمین. اللہ اپنی رحمتہ کرے. جی شفیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماں جی میری طرف تنوی بہت بہت سلام اور جناب اللہ تنوی مبارک ہوئے. اللہ نے ماشاء اللہ سارے جناب اللہ بن کے رکھا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق نہ. اور بڑے محبت کرنے والے نے، پیار کرنے والے نے اور پوچھنے والے نے. اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر دے، انہوں دی اولاد نو ہدایت دے، سارے نو ہدایت دے انشاءاللہ بسم اللہ. سن کے بڑا خوش ہویا. ایک نالے سارے نال بڑا مخلص ہے. اللہ دی ذات نو اجر. آمین آمین انشاءاللہ. میرا نال بہت بہت اچھا پیار بھی ہے، دوستاں نے اپنا جڑیا رکھے میرا مالک اسی طرح تانوں خوش رکھے میرا مالک. اور میں یہاں پہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ایک بیان کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قال اللہ تعالیٰ، وہ ذات جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دین کو روشن بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو سچی بات توجہ سے سنتے ہیں. یہ سورۃ یونس کی 67 نمبر آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے. اللہ کی نشانیاں، سچی نشانیاں توجہ سے غور سے سننے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. واللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ خیر. کل جمعہ ہے انشاءاللہ، تو گزارش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں ہم لوگ اور درود شریف جو ہے اس کے زیادہ ورد کریں ہم لوگ. واللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ضرور اپنے دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، اپنے والدین کو ضرور یاد رکھا کریں اپنی دعاؤں میں. اپنے بہت زیادہ دعائیں اپنے والدین کے لیے اور دیگر مومنین اور مومنات کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جس کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد ان کے لیے فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلم امہ جو ہے اس کو متحد کر کے ایک امت واحد جس کا ہے وہ اللہ تعالیٰ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں ان کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور نصیحت کے راستے پر چلنے کی، ہمیشہ گامزن رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.